بہت ہی خوبصورت صورت ہے سورۃ الاسراء۔ یہ قرآن کی 17ویں صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس کے معنی یہ ہیں وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مغرب کی نماز اسی وقت ادا کرنی ہے۔ جب سورج بالکل ڈوب جاتا ہے اور چاند نکلنے لگتا ہے اور دن بالکل ختم ہو جاتا ہے، وقرآن الفجر، یہاں یہ نہیں کہا فجر کی نماز، دوسری نمازوں کو کہتے ہیں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جب بالکل اندھیرا ہو جائے۔ جب فجر کی نماز کی بات ہے تو نماز فجر نہیں ہے بلکہ قرآن الفجر ہے۔ قرآن الفجر، فجر کی نماز میں ہم جتنا قرآن پڑھ سکیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ فجر میں آپ جتنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں گے اتنا اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ ایک مشورہ جو میں اپنے آپ کو خود دیتا ہوں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ فجر میں اٹھنا اپنی عادت بنا لیں گے، فجر میں اٹھیں اور جا کر مسجد میں نماز پڑھیں۔ جو بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے کہ فجر میں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اور مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے۔ روحانی طور پر بھی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی اور دنیاوی طور پر بھی آپ کے اوپر برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صبح کا قرآن تمہارے لیے گواہ ہے، کیونکہ لفظ مشہود کا مطلب ہے گواہ ہونا۔ تو فجر القرآن، قرآن کا پڑھنا، وہ نماز جو آپ نے لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے وہ گواہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی گواہ ہے؟ یہ وہ پہر ہوتا ہے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی بھی نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کا گواہ ہے، لیکن گواہ ہونے کے لیے اس کام کو دیکھنا کسی کے لیے ضروری ہے۔ اور زیادہ گواہ تو ہمیں روڈ پر یا کسی مارکیٹ میں ملیں گے، مسجد میں تو لوگ ہی نہیں ہوتے، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں تو گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آگے پیچھے دیکھیں تو 2-3 ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فکر مت کرو، اس کے گواہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گواہ کون ہے؟ وہ لوگ تو نہیں ہو سکتے جو اپنے گھر میں مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ سوتے ہوئے گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے گواہ فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، جو آپ کے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے اس نیک عمل کو لکھ رہے ہیں، آپ کے گواہ بن رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اور میں خود بھی اس بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ یہ عادت بنائیں کہ رات میں آپ جلدی سونے کی کوشش کریں گے۔ میں جانتا ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا مشکل۔ ہمارے پاس بہت کام ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پروجیکٹس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے اور یہ کام رات میں ہی ہوتے ہیں، اور رات کے وقت تو شیطان بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمارے دماغ کو بھٹکاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تھوڑا ریلیکس کر لو اور کچھ اور کام کر لو، کوئی مووی دیکھ لو۔ آپ یہ سارے کام رات دیر تک کرتے ہیں اور پھر فجر میں آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ آپ اٹھ بھی جائیں اور آپ نماز کے لیے چلے بھی جائیں تو آپ نیند میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ وضو میں کیا کر رہے ہیں، آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نیند میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ فجر میں اٹھ جاتے ہیں، اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ آپ سونے بھی جلدی جائیں۔ جب آپ سونے جلدی جائیں گے تو آپ اٹھیں گے بھی جلدی، اور آپ دھیان اور سکون کے ساتھ قرآن اور فجر پڑھ سکیں گے۔ قرآن الفجر، یعنی قرآن کا لفظ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی اور جگہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے معنی تو ہے پڑھنا، اور قرآن الفجر اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کہیں اور استعمال کیا گیا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ فجر میں اٹھیں اور نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ یہ عمل کر کے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور آپ بھی اسے کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جب آپ اس عادت کو اپنانا شروع کریں گے، تھوڑا سا بھی اسے اپنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ فوراً سے تبدیلی مت سوچیے گا، لیکن ہاں آپ کا دن اچھا گزرنے لگے گا، آپ لوگوں سے اچھے سے بات کرنے لگیں گے، آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کرنے لگیں اور جو وقت اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، جو وقت اس نے آپ کو جس چیز کے لیے دیا ہے، اسے آپ کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آمین۔